بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں بڑے اختصار دے نال اس بد نصیب دیاں چند گستاخیاں بیان کرنیاں چاہنا۔ ذرا سونے دے کبرا درود پاک پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی اندر اس بدبخت نے کئی گستاخیاں کیتیاں قرآن پاک دے بارے، انبیاء دے بارے، اصحاب دے بارے، پاک باز ہستیاں دے بارے۔ اس بدبخت نے بڑیاں حرزہ سرائیاں کیتیاں۔ طالب علموں جدوں بھی مرزائیاں دے نال بات کرو، حیات مسیح ممات مسیح دے نہ دے نال بات نہیں کرنی۔ جدوں بھی بات کرنی ہے سیرت مرزا دے بات کرو، جدوں بھی بات کرو اے دے کردار دے بات کرو، جدوں بھی بات کرو اے دے کذب دے دے دجل دے فریب دے بات کرو۔ سب نالوں پہلی بات ہے کائنات دا بدترین تے گستاخ ترین انسان ہے۔ اللہ دی بھی گستاخی کردا رہا ہے، رسول اللہ دی بھی گستاخی کردا رہا ہے، صحابہ دی بھی گستاخی کردا رہا ہے، انبیاء اور رسول دی بھی گستاخی کردا رہا ہے۔ ایدیاں کتاباں دی اندر میرے علماء نے اپنیاں کتاباں دی اندر ساریاں چیزاں حوالہ جات دے نال تحریر کیتیاں نے۔ ایسا بدبخت انسان ہے، میرے نبی پاک دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر علیہ السلام دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں دنا فتد اللہ۔ پیغمبر دے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام دی شان دے بارے، مقام دے بارے، پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے بارے جتنیاں آیات قرآن پاک اندر موجود نے، ایک استاد کہندا ہے کہ اے دا مخاطب میں ہاں، اے تو مراد میں مرزا غلام محمد قادیانی ہاں۔ اے باتاں اللہ پاک نے میرے بارے کی تھیا نے۔ پیغمبر دا گستاخ ہے، انبیاء دا گستاخ ہے، قرآن دا محرف ہے، سنت دا محرف ہے مرزا غلام محمد قادیانی۔ میں اے دے بارے کوئی زیادہ بات نہیں کرنی چاہتا۔ اے دیاں کتاباں دی روشنی اندر، اے دے اقوال دی روشنی اندر اے مرزا کائنات دا کذاب ترین انسان ہے، کائنات دا جھوٹا ترین انسان ہے، وقت دا نبی، کائنات دا سب تو اچھا اور کائنات دا سب تو سچا انسان ہویا کردا ہے۔ میں اے دیاں کتاباں چوں درجنوں اے دے کذب بیان کر سکنا، لیکن اختصار دے پیش نظر میں اپنے طلباء دے سامنے، احباب ذوق دے سامنے اے دے 4 جھوٹ بیان کرنے چاہنا۔ اور توجہ فرمانا، انہیں اپنی کتاباں پتہ کی لکھے ہے جیڑا جھوٹا ہے مرتد ہے، جیڑا جھوٹا ہے کنجر ہے، جیڑا جھوٹا ہے ولد الزنا ہے۔ میں 4 دے کذب بیان کرنا اور دنیا مرزائیت نو چیلنج کرنا۔ اس مرزے دے 4 جھوٹاں دے جوابات پیش کرو، اے دے جوابات دی اندر کوئی ایک صفائی پیش کرو۔ آئیے اس مرزے دا میں سب تو پہلا جڑا جھوٹ بیان کرنا چاہنا۔ اس بدبخت نے اپنی کتاباں چ لکھے ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اے دونوں شیخین کریمین، اے ممات مسیح دے قائل نے، حضرت مسیح دی وفات دے قائل نے۔ اللہ دی توفیق دے نال میری لائبریری دی اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دیاں تمام کتاباں موجود نے، میں بالاستیاب مطالعہ کر چکے ہیں۔ میری لائبریری دی اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیاں اکثر کتاباں موجود نے، میں گہرائی دے نال دیکھ چکے ہیں۔ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا موقف بیان کرنا، آپ حیات مسیح دے قائل نے، ابن تیمیہ دا موقف بیان کرنا، ابن قیم دا موقف بیان کرنا، اے حیات مسیح دے قائل نے، لیکن اے بدبخت حضرت ابن تیمیہ دے بارے، ابن قیم دے بارے اتہام لگا رہے ہیں، جھوٹ لکھ رہے ہیں، قسم بیانی تو بات کر رہے ہیں کہ اے ممات مسیح دے قائل نے۔ دنیا مرزائیت دے میرا سوال قرض ہے، دنیا مرزائیت دے سامنے میرا سوال ہے، اے تو کائنات دا کذاب ہے، دجال ہے۔ آئیے میں دا دوسرا کذب بیان کرا۔ انہیں اپنی کتاباں دے اندر لکھے ہے اور تقریباً مرزائیت دے رد دے اندر اور قادیانیت دے رد دے اندر جتنیاں بھی کتاباں لکھیاں گئیاں نے، تقریباً ہر کتاب اندر بھی حوالہ موجود ہے۔ اس بدبخت نے پتہ کیا کہ ہے آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاتی علی جہنم زمان، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جہنم تے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہنم چ کوئی بندہ نہیں رہ جائے گا، جہنم سب جہنمیاں تو خالی ہو جائے گی۔ اس دجال قذاب مرزے نے اس قول دی نسبت ایدی نسبت میرے پیغمبر وال فرمائی ہے کہ پیغمبر دی حدیث رسول ہے۔ پوری مرزا دنیا مرزائیت نو اللہ دے فضل نہ میں چیلنج کرنا کہ ذخیرہ حدیث دے اندر کوئی ایک میرے پیغمبر دی ایسی حدیث پیش کرو۔ کائنات دا قذاب ہے، کائنات دا دجال ہے۔ اور آئیے دا میں تیسرا کذب بیان کرا۔ انہیں لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود یہ صدی کے آغاز میں آئیں گے، صدی کے سر میں آئیں گے اور 14ویں صدی میں آئیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 14ویں صدی کی بشارت اور پیش گوئی حدیث میں دی ہے۔ میں دنیا مرزائیت نو چیلنج کرنا میرے پیغمبر دی کوئی ایک حدیث پیش کرو جس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ مسیح موعود یہ صدی کے آغاز میں آئیں گے، 14ویں صدی میں آئیں گے۔ مرزا قذاب دجال میرے پیغمبر تے جھوٹ کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دے بارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں نبی نہیں، رسول نہیں، اللہ دی قسم صالح انسان نہیں۔ جاؤ دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو، اے بدبخت 1882 تو شروع ہویا ہے، 1882 تو لے کے 1890 تک پہلے انہیں مجدد ہونے دا دعویٰ کیتا ہے، پھر انہیں مسیح ہونے دا دعویٰ کیتا ہے، پھر 1891 تو لے کے 1901 تک اس 10 سالہ عرصے دے اندر انہیں آپ نو مادی موعود بھی آکھیا ہے، مسیح موعود بھی آکھیا ہے۔ میرے طلبہ تشریف فرمانے مشکات المصابی تو لے کے صحیح البخاری تک اٹھائیے حدیث کی کوئی کتاب۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مسیح دیاں علامات نو الگ بیان فرمایا ہے، حضرت مادی دی شخصیت نو الگ بیان فرمایا ہے۔ جو مسیح نے او مادی نہیں، جو مادی نے او مسیح نہیں۔ اس بدبخت دے قذاب ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ خود نو مسیح کہہ چکے ہیں، پھر خود نو مسیح کہہ چکے ہیں، پھر خود نو مادی کہہ چکے ہیں۔ اور میرے طلبہ ایک سوال دا جواب ذہن اندر رکھنا، چند دن پہلے نا جہانیہ دے علاقے ایک بدبخت نے امام مادی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، وہ حراست دے اندر آ چکے ہیں۔ یاد رکھنا سچے امام مادی دی علامت ہے وہ امام مہدی ہون دا دعویٰ نہیں کرے گا، یعرف بعلامات ہی، اس کو اس کی علامتوں سے پہچانا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو علامات بیان کی ہیں وہ علامات اس پہ صادق آئیں گی، لوگ اس کا انتخاب کریں گے، لوگ اس کو امام مہدی کہیں گے، وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا۔ امام مہدی سے قبل جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے قذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ احباب گرامی قدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا مرزا غلام احمد قادیانی دے بارے اے دیاں کتاباں دی روشنی اندر، اے دے اقوال دی روشنی اندر اے واضح عقیدہ اور نظریہ ہے، کائنات دا مفتری ہے، ظالم ہے، قذاب ہے، دجال ہے، محرف الکتاب و سنہ ہے اور کائنات دا بدترین کافر ہے۔ اور آئیے میں قادیانیت دے کفر تے وقت دی قلت دے پیش نظر صرف 4 دلائل عرض کرنے چاہنا۔ سب نالو پہلی بات، ذرا پیغمبر تے درود پاک پڑھو ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اللہ پاک نے کیویں تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو نبیوں میں آخری ہیں۔ خاتم اس میں اعلیٰ طلبہ غور فرمانا، یہ تو نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ یا ادھا دوسرا معنی ہے یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے، جن کے ذریعے نبیوں کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ خاتم دا معنی آخری، خاتم القوم
قوم آخرہم لسان العرب دے اندر لغت دیاں مشہور کتاباں دے اندر معنی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے خود دا معنی کیتا ہے فجیت فختمت الانبیاء ختم بی النبیون. پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے یا پیغمبر دے ذریعے نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا گیا ہے. اے ایمانہ قرآن دا ہے, اے ایمانہ حدیث دا ہے, اے ایمانہ صحابہ دا ہے, اے ایمانہ تابعین دا ہے, اے ایمانہ فقہا دا ہے, اے ایمانہ مفسرین امت دا ہے. لیکن بدبخت مرز ایمانہ کی کر دینے آندھنے جی خاتم کا معنی ہے افضل. توجہ فرمانا, خاتم کا معنی ہے افضل. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے افضل ہیں. یہ خاتم کا معنی کرتے ہیں افضل, یا دوسرا معنی کرتے ہیں کہ یہ نبیوں کی مہر ہے, چونکہ اس میں آلہ ہے خاتم اور اس کا معنی مہر ہے. مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی مہر سے قیامت تک نبی بنتے رہیں گے. نہ میرے پیارے بھائیو, اس لفظ دا معنی قرآنی معنی دے اعتبار نال غلط ہے, احادیث صحیحہ دے مطابق غلط ہے, صحابہ دی تفسیر دے مطابق غلط ہے, اجماع امت دے خلاف ہے. لیکن میں تواڈے سامنے سرے دس صرف ایک بات کرنی چاہنا. میرے عزیز طلبہ غور فرمانا, احمدیہ پاکٹ بک دی اندر انہاں مرزیہ نے لکھے ہے کہ لفظ خاتم ہوئے اور جمع دی طرف مضاف ہوئے, کوئی غیر احمدی غالباً احمدیہ پاکٹ بک صفحہ نمبر 255 تے پوری امت مسلمانوں چیلنج کیتا ہے کہ لفظ خاتم ہوئے اس تو بعد جمع ہوئے اور خاتموں دے وال مضاف ہوئے, کوئی غیر احمدی ایدہ معنی آخری ثابت کر دے, اینڈ والا ثابت کر دے. آئی اللہ دے فضل دے نال میں انہاں دی اس کتاب دی اندر اس چیلنج دا بھی جواب دینا چاہنا. مرزائیت دیاں کتاباں دی اندر ایک بہت بڑی کتاب چشمہ معرفت ہے اور دیگر کتاباں میں پڑھے ہے, انہاں مرزائیہ نے لکھی ہے خاتم الخلفاء. یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں یہ اللہ کے خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہیں. لفظ بھی خاتم ہے, آگے جمع ہے اور خاتم اس کی طرف مضاف ہے, اور مرزائیوں نے اپنی کتابوں میں یہ خاتم کا معنی آخری کیا ہے. اور پھر خاتم الشرائع پیغمبر کو لکھا ہے. پھر خاتم الانبیاء کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں. یہاں بھی لفظ خاتم ہے, آگے لفظ جمع ہے اور خاتم اس کی طرف مضاف ہے. مرزائیت نے یہ جو چیلنج اپنی کتاب میں کیا تھا, انہی کی کتابوں میں ان کا جواب موجود ہے, انہی کی کتابوں میں ان کا رد موجود ہے. باہر صورت جڑی میں بات کرنی چاہنا, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کلے, نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے کلے ہے. ایک خاتم دا ترجمہ میں مرزائیاں دیاں کتاباں جو بھی کر چکے ہیں. آئیے لوگوں جڑی میں اصل بات دسنی چاہنا, مرزائی کافر کیا ہوئے ہیں, قادیانی کافر کیا ہوئے ہیں. یار کسے چوک دی اندر, چرستے دی اندر, کالج دی اندر, یونیورسٹی دی اندر, بازار چ کھڑیاں کو تیرے کو سوال کر لے, 1 2 3 4 دلائل پیش کرو جس سے مرزائیت کا کفر واضح ہو جائے, جس سے قادیانیت کا کفر واضح ہو جائے. احباب گرامی قدر, سب تو پہلی دلیل, مرزائیت یہ الگ جماعت ہے, قادیانیت یہ الگ امت ہے. حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے یہودی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا, وہ اسی لیے کافر ہیں. عیسائیوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا, وہ اسی لیے کافر ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے مرزے کو نبی تسلیم کر کے خود کو الگ امت قرار دیا ہے, الگ جماعت قرار دیا ہے, الگ ٹولہ قرار دیا ہے. یہ قادیانیت الگ امت ہے, ان کا نبی الگ ہے. اور جو نبی علیہ السلام کی عزت عظمت اور شان کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں, یہ ساری آیتیں مرزے پہ فٹ کرتے ہیں. پہلی دلیل, یہ الگ امت ہے. نبی علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے ایک نیا نبی کھڑا کر دیا, نبی علیہ السلام کے بعد جب دوسرے کو نبی مان لیا, پھر یہ پیغمبر کی امت سے نکل گئے, پھر یہ پیغمبر علیہ السلام کی امت محمدیہ کے شرف سے دور چلے گئے. یہ سب سے پہلی دلیل ہے. اور دوسری سب سے بڑی دلیل قادیانیت کے کفر پر, مرزائیت کے کفر پر,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر، قرآن پاک کی ایک نہیں درجنوں، ایک نہیں سینکڑوں احادیث کا یہ استہزاء کرتے ہیں، یہ تحریف کرتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی واضح صریح آیات کی تحریف کرے یہ کفر ہے۔ قرآن احادیث نبویہ واضح حدیث کا انکار کرے، استہزاء کرے، تحریف کرے، یہ کفر ہے۔ اور مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی تیسری سب سے بڑی دلیل مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں ایک نہیں کئی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ مرزے نے خود بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے، آپ تے نبوت ختم ہو گئی ہے، جڑا آپ نو آخری نبی تسلیم نہ کرے کذاب ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اے بات مرزا قادیانی نے تبلیغ رسالت دے اندر، حمامت البشرا دے اندر خود مرزا قادیانی نے تحریر کی تھی ہے۔ اپنے اس قول دے مطابق ایک کافر ہے، اپنے اس قول دے مطابق کذاب ہے، اپنے اس قول دے مطابق مرزا قادیانی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اور آئیے احباب گرامی قدر، مرزا قادیانی اور قادیانیت دے کفر دے اندر جڑی میں چوتھی بات کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن کہہ رہا، فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے، آخری رسول بنایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دی صرف نبوت ایمان کافی نہیں، بلکہ آپ نو آخری نبی تسلیم کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے۔ مرزا قادیانیت دے کفر دی پہلی دلیل ہے لوگوں الگ امت بن چکی ہے، اور شاید تواڈے علم اندر بات نہ ہوئے، اے بدبخت مینوں تانوں کافر کہندے نے۔ مرزائیت دی کفر دی چوتھی سب تو بڑی دلیل ہے کہ پوری امت مسلمان ہوئے بدبخت کافر کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ استغفر اللہ، انہاں دے کفر دے فتوے لگا رہے ہیں، انہاں نو ولد الزنا کہہ رہے ہیں، اور جیڑا امت مسلمہ دی تکفیر کرے وہ خود کافر ہے، جو امت مسلمہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ اہل حدیث کو، دیوبند کو، بریلویہ کو، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ بدبخت سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جنازے نہیں پڑھتے، بلکہ اسمبلی میں پوچھا گیا مرزا ناصر سے کہ مسلمانہ دے بارے تواڈے کی نظریات نے، تواڈے کی خیالات نے؟ اس بدبخت نے اسمبلی دے اندر بات کہی کہ جیڑا مرزے نو آخری نبی نہیں ماندا، مرزے دی نبوت نہیں ماندا، اسی انہوں کافر سمجھنے ہیں، اسی انہوں غیر مسلم سمجھنے ہیں۔ جاؤ عقائد دیاں کتاباں اٹھاؤ، احادیث دا مطالعہ کرو۔ جیڑا امت مسلمہ تے کفر دے فتوے لگائے اور انہاں دی تکفیر کرے، خود کائنات دا بدترین کافر ہے، خود کائنات دا بدترین مجرم ہے۔ یاد رکھنا لوگو، مرزا غلام محمد قادیانی اللہ دا بھی مجرم ہے، اللہ دے پیغمبر دا بھی مجرم ہے، صحابہ دا بھی مجرم ہے، امت مسلمہ دا مجرم ہے، قرآن دا بھی مجرم ہے، پیغمبر دی حدیث دا بھی مجرم ہے۔ جدوں بھی اس بدبخت دے بارے اس جماعت دے نال بات کیتی جائے، حیات مسیح، ممات مسیح، دجل، فریب، مانیہ دے اندر فریب، ایک مرزائی کہنے لگا لا نبی بعدی، ادا معنی کیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ میں نے کہا یہ اس کا معنی ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہے لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اندر ہی پیدا نہیں ہوگا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو میں کہا آئے گا نہیں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ لا نبی بعدی لا نفی جنس ہے، اور اس لا نو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لائے نفی عام لکھی ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لائے نفی جنس ہے، نبیہ اسم ہے، اور بعدی مضاف ہے ظرف۔ میں کہا تسی متعلق کائن ہندے کر دے ہو، متعلق موجود ہندے کر دے ہو، اسی انہوں متعلق مولود ہندے کرنے ہیں کہ لا نبیہ بعدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ صرف لفظی دجل اور لفظی فریب دے ذریعے۔ اور یاد رکھنا لوگوں، یہودیاں نالوں بدترین لوگ نے، عیسائیاں نالوں بدترین لوگ نے۔
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਲੋग ने, खुबसे बातन ने, अंदरों गैर मुस्लिम ने, अंग्रेज ने बड़ी साजिश के जरिए इस बदबख्त इंसान को खड़ा किया है और इन्हें तदरीजन पहले अपने मुजद्दद होने का दावा, फिर मसीले माऊद होने का दावा, फिर मादी होने का दावा, फिर मसीह होने का दावा, फिर आखिरत नबूवत का दावा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इहदियां किताबां दी रोशनी अंदर इहनूं जलीलो खार कर दिता है, क्योंकि इन्हें खुद आखिया है जिहड़ा झूठ बोले मुरतद है, जिहड़ा झूठ बोले ज़बान मेरी नहीं एदी कंजर है, जिहड़ा झूठ बोले वलदुल ज़ना है। मैं 4 झूठ एदे तुहाडे सामने बयान कर चुकिया। पूरी दुनिया मिर्ज़ाइयत ते कर्ज है, इंशाअल्लाहुर रहमान मिर्ज़ाई ज़हर दा प्याला ते पी सकदा है, लेकिन इब्ने तैमिया ते हाफिज़ इब्ने कय्यम तो साबित नहीं कर सकदा कि वो ममाते मसीह दे कायल सन, वो हयाते मसीह के कायल थे। अल्लाह दे हुजूर में दुआ करना कि इलाहुल आलमीन सरकार पाक अलैहि सलातो वसलाम दे रोज़ा पाक ते करोड़ हा मरतबा दरूद व सलाम नाज़िल फरमा, आप दे दरजात बुलंद फरमा और अहले हदीस शूफोरस के शहीन हाफिज सैफुल्लाह कमीरपुरी हाफिज़हुल्लाह, अफजल शेख साहब और ग्रामी कदर आमिर सिद्दीकी साहब और सबसे बढ़कर हज़रत सैयद मोहम्मद सत्यान शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला कि जिनकी सरपरस्ती और मोहब्बत में यह अज़ीम शान प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कल क़यामत के रोज़ सरकार के हाथों हौज़ नसीब फरमाए, अर्श का साया नसीब फरमाए और सरकार के साथ अल्लाह अपनी जन्नत नसीब फरमाए। ये कल भी लामती था मिर्ज़ाई, आज भी लामती है। अल्लाह के उठा के कहता हूँ, मैं बावुज़ू ये बात कहता हूँ, बर्रे सगीर पाको हिंद में इतनी लानतें किसी बंदे ने इकट्ठी नहीं की जितनी लानतें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के हिस्सा में आई हैं, जितनी फटकारें इस बदबख्त के हिस्सा में आई हैं। यही वो रब के कुरान की बात है, इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, अल्लाह पर झूठ बांधने वाले कामयाब नहीं होते। मताउन कलील अंग्रेज ने खड़ा किया था, थोड़ा सा इसने फायदा उठाया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए रस्वाकुन अज़ाब है। मेरे पैगंबर के लिए दरूद है, इस बदबख्त पे लानत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे ज़िंदा रखे, इसी पे अल्लाह मौत नसीब फरमाए।